دوستو ڈیل آف سینچری اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ فلسطین دنیا کے بڑے اور تاریخی تنازعات میں سے ایک ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بالخصوص برطانیہ اور دیگر ممالک نے جیوش ایجنسی کے ساتھ مل کر نام نہاد ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے اور دنیا کے بیشتر حصوں میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر بسانے کے منصوبے پر کام شروع کیا، جس کے لیے بیت المقدس یعنی یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا انتخاب کیا گیا کہ یہودی بیت المقدس پر ہیکل سلیمانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پلان کی وجہ سے ایک تو یہودیوں کو اپنا مستقل دیش مل گیا اور دوسرا مستقل عرب دنیا کو ایک خطرے سے دوچار رکھا جا سکتا تھا تاکہ وہ آگے چل کر دنیا میں کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر پائیں۔ دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اس کے لیے 14 مئی 1948 کو یروشلم کو عالمی نگرانی کے تحت چلانے، اس کے گرد و نواح میں یہودیوں کی آباد کاری اور اسرائیل کے قیام کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس کو 11 مئی 1949 کو منظور کر کے اسرائیل کا قیام باقاعدہ عمل میں لایا گیا، جس کو عرب لیگ اور عرب ہائی کمیٹی نے مسترد کیا اور اس خطے میں جنگ چھڑ گئی جو تاحال جاری ہے، جس میں بڑی جنگیں بھی شامل ہیں، جن میں عرب ممالک بھی شامل ہوتے رہے اور اسرائیل کو عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوتی رہی۔ لیکن ان سب جھڑپوں اور جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد بے گھر ہوتی چلی گئی اور اسرائیل یکے بعد دیگرے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ بین الاقوامی اداروں اور ملکوں کی مداخلت کے باوجود مسئلہ فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہوا اور مشرق وسطیٰ میں جنگ و جدل کی ایک وجہ بھی یہی مسئلہ فلسطین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ایک پلان پیش کیا تھا، جس کو دی ڈیل آف سینچری کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ مشرق وسطیٰ کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ اس منصوبے کے مین نکات یہ ہیں: مشرقی یروشلم پر مکمل اسرائیلی قبضہ تسلیم کیا جائے گا اور شہر کے ایک حصے میں فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ 4 سال کے لیے یہودی بستیوں کی آباد کاری پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ مغربی کناروں سمیت اب تک جو یہودی بستیاں قائم ہو چکی ہیں وہ اسرائیل کا حصہ ہوں گی۔ اپنی بستیوں سے نکالے گئے فلسطینی جو غزہ کی پٹی میں محصور ہو چکے ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ اسرائیل اردن کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یروشلم کے مقدس مقامات کی انتظامیہ کا موجودہ نظام برقرار رہے گا۔ فلسطینیوں کے لیے مختص کیے گئے علاقے آئندہ 4 سال آمد و رفت کے لیے کھلے رہیں گے اور وہاں کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے دوران فلسطینیوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس پلان کا جائزہ لیں، اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں اور خود مختار ریاست کے لیے تعین شدہ پیمانے پر پورا اتریں۔ اس منصوبے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس پلان کے تحت فلسطینیوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ان کے پلان سے فلسطینی علاقہ دوگنا ہو جائے گا اور مشرقی یروشلم دارالحکومت بن جائے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ اسرائیل نے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سراہتے ہوئے انہیں وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا بہترین دوست قرار دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ منصوبہ اس صدی کا ایسا موقع ہے جسے ہم ضائع نہیں کریں گے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی اس منصوبے کو مکمل طور پر مسترد
کر چکی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ غرب اردن پر اسرائیلی حاکمیت کو مستقل طور پر مسلط کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک سازش ہے۔ میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو کہتا ہوں کہ یروشلم برائے فروخت نہیں ہے، ہمارے حقوق برائے فروخت نہیں ہیں اور نہ ہی سودے کے لیے ہیں۔ آپ کا منصوبہ، آپ کی سازش منظور نہیں ہوگی۔ حماس نے مشرقی بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے اس منصوبے کو اشتعال انگیز اور فضول قرار دیا۔ ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو یک طرفہ اور اسرائیل نواز کہہ کر مسترد کر دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کی۔ پاکستان فلسطینیوں کو جائز حقوق اور حق خود ارادیت دینے کا حامی ہے اور پاکستان ایسی فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل کی سرحدی حدود پر مشتمل ہو اور القدس جس کا دارالحکومت ہو۔